الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، آج ہم پڑھیں گے 4 نمبر قاعدہ یسلو. دیکھیے، جب حمزہ متحرک ہو، مطلب کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر جب حرکت ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو. حمزہ کے اوپر حرکت ہونا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہونا ہے. تو اس کی حرکت ماقبل کو دے کر اسے گرا دینا جائز ہے. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ یسألو. اس کو مثال میں رکھ کر آپ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. کیسا ہے؟ یسألو. اب ایک ایک کو دیکھیے. حمزہ متحرک ہو، پہلی چیز. حمزہ کیا ہے؟ متحرک ہے. کیا ہے اس کے اوپر؟ زبر ہے. اس کا ماقبل ساکن ہو، دوسری چیز. دیکھیے یہ ساکن ہے، دوسری چیز ہے نا. جزم ہے اس کے اوپر، سین کے اوپر ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دے کر. تو حمزہ کی حرکت کیا ہے؟ اس سے پہلے ما قبل کو دے دیں گے. ایک کی حرکت کو دو کو دے دیں گے. حمزہ کی حرکت کو اس سے پہلے والے لفظ پر جو حرکت ہے اس کو دے دیں گے. دے کر اسے گرا دینا جائز ہے. مطلب یہ جب اس کے اوپر سے حرکت جب ہٹ گئی تو اس کو گرا دیں گے ہم. تو کیا ہوگا یہاں پر؟ ایسا ہو جائے گا. یہ سین میں کیا ہے؟ یہاں جزم ہے تو حمزہ والی حرکت کو دے دیے تو زبر ہو گیا یسلو. یسلو کو کیا پڑھیں گے ہم؟ یسلو. دیکھیے یسلو کو کیسا پڑھے؟ یسلو. یہ جائز ہے، بولے ضروری نہیں ہے، آپ دے سکتے. ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ حمزہ کا ماقبل مدہ زائد. حمزہ کا ماقبل مدہ زائد، نون انفعال یا تصغیر نہ ہو. دیکھیے حمزہ کا ماقبل کیا ہے؟ مدہ زائد. یعنی مدہ کسے بولتے ہیں؟ مدہ کسے بولتے ہیں؟ با میں زبر ہوگا یہ الف مدہ، با میں زیر ہوگا یہ یا مدہ، با میں پیش ہوگا یہ واو مدہ. تو کیا بول رہے؟ مدہ زائد. نون انفعال، انفعال میں کیا ہے؟ نون ہے. یہ نون انفعال کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے، ہے نا. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا نون انفعال کیا ہے؟ اصلی ہونا چاہیے نون. ٹھیک ہے. اور یا تصغیر، یا تصغیر کل ہم نے بتایا تھا جو یا کیا ہے؟ کسی چیز کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے، چھوٹا دکھانے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں نہ ہو. دیکھیے یسألو اصل میں کیا تھا؟ یسألو. یسألو اصل میں کیا تھا؟ یسألو تھا. تو حمزہ کی حرکت کو کیا ہے؟ سین کو دے دیے. دیکھیے اس کے بعد دیکھیے کیا ہے؟ شیئن. شیء، شیئن یا کے ساتھ. اصل میں کیا تھا؟ یہ شیء ایسا تھا. شین یہ یا میں جزم تھا اور یہاں پر حمزہ میں کیا تھا؟ تنوین تھی حمزہ میں. تو اس حمزہ سے ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے یا. تو اس کی حرکت کو اس کو دے دیے، تنوین یہاں دے دیے تو کیا ہو گیا؟ شیئن. اسی طرح ضون. ضون کیسا تھا؟ ضون تھا. ضون کیا تھا؟ ضون. یہ کیا ہے؟ ضون ہے. ضون اصل میں کیا تھا؟ یہ ضون تھا. ضون سے اس کی حرکت کو کیا ہے؟ اس کو دے دیے تو کیا بن گیا؟ یہ ضون بن گیا. ضون، ضون سے ضون بن گیا. اچھا اس کے بعد دیکھیے کیا ہے؟ قد اکرم. قد، قد، قدک. یہ کیا تھا؟ قد اکرم تھا. قد اکرم تھا. ٹھیک ہے، قد اکرم تھا. تو دیکھیے حمزہ متحرک ہے یہاں پر. حمزہ متحرک ہے.
زبر ہے اس کے اوپر، اس کا ما قبل ساکن ہے، دیکھیے ساکن ہے نا، ساکن ہے نا دال میں. تو دیکھیے اس یہاں پر آپ غور کیجئے، ابھی اس ساکن کو کیا ہے حذف کر کے حمزہ کا جو اعراب تھا یہاں دے دیے، تو کیا ہو گیا قدا. قد سے کیا ہو گیا قدا، پھر ہو گیا یہ تو حمزہ گر گیا آپ کا، اس کو اس لیے پڑھیں گے اسے قدک روما، قد روما کو قدک روما پڑھیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حمزہ اگر متحرک ہوگا، اس کا ما قبل ساکن ہوگا، تو اس کی حرکت کو ما قبل کے حرف کو دے دیں گے. لہذا مقروءۃ خطیئۃ، حمزہ کا ما قبل مدہ زائد ہے. دیکھیے حمزہ کا ما قبل دیکھیے مدہ زائد ہے، یہاں پر حمزہ کا ما قبل دیکھیے یہاں پر مدہ زائد ہے. دیکھیے یہاں پر بولے نا مدہ نہیں ہونا، دیکھیے یہاں پر مقروءۃ، یہاں پر غور کیجیے آپ، مقروءۃ، دیکھیے آپ غور کیجیے، ابھی یہ حمزہ متحرک ہے، حمزہ متحرک ہے، یہاں پر غور کیجیے حمزہ متحرک ہے، ما قبل واو ساکن ہے، دیکھیے ما قبل واو ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی حرکت کو دے دینا ہے، لیکن ہم نے کیا حرکت کو دیا نہیں، بلکہ کیا ہے ساکن ہے تو اسی سے بدل کے ہم نے کیا مقروء کہا، اسی سے بدل دیں گے، ما قبل کے جنس سے ہی بدل دیں گے، تو واو سے ہی اس کو بدل دیے. کیوں واو سے بدل دیے؟ کیونکہ یہاں پر مدہ زائد ہے، واو مدہ ہے. خطیئۃ بھی اسی طرح یا مدہ ہے، تو ایسی سچویشن آئے گی. دیکھیے دونوں قاعدہ سیم ہے، دیکھیے حمزہ متحرک اس کا ما قبل، حمزہ متحرک اس کا ما قبل ساکن، لیکن اس کا ما قبل کیا ہے حروف مدہ ہے. دیکھیے یہاں پر دیکھیے مدہ ہے نا خطیئۃ میں. ان آطرا، حمزہ کا ما قبل نون انفعال ہے، دیکھیے ان آطرا، تو یہاں پر کیا ہے یہ بھی نہیں گرے گا، اناطرا نہیں بولیں گے، جیسے ان آطرا ہے نا. اب دیکھیے قاعدے کے حساب سے دیکھیے، قاعدے کے حساب سے دیکھیے کیا ہے، قاعدے کے حساب سے کیا ہے، اگر حمزہ متحرک ہے اس سے پہلے اگر ساکن ہے تو اس کے حرکت کو، حمزہ کی حرکت کو نون میں چلے جانا چاہیے، تو کیسا ہوگا ای نا طرا، انا طرا ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ نون انفعال ہے، یہاں پر نون انفعال ہے، اس لیے ہم نے کیا یہاں پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں کیا، یسلو کا قاعدہ. سمجھ رہے نا، یسلو کا قاعدہ ہم نے حمزہ کا ما قبل نون انفعال ہونے کی وجہ سے. دیکھیے سؤیل، حمزہ کا ما قبل یا تصغیر ہے، سؤیل ایک سوال ہوتا ہے نا، سوال، سمجھے نا. اور یہ کیا ہے سویل، سویل، سویل مانے چھوٹا سوال، یا تصغیر ہے یہاں پر. دیکھیے حمزہ کیا ہے متحرک ہے، اس میں زیر ہے، اس کا ما قبل ساکن ہے، دیکھیے. لیکن کیا ہے ہم لوگ سویل نہیں بول رہے ہیں، ہم لوگ کیا ہے سویل نہیں بول رہے ہیں، سویل نہیں بول رہے. یا کو حمزہ کو جو زیر ہے تو یا کو ہم زیر نہیں دے رہے، کسرہ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ یہ یا تصغیر ہے اس سے پہلے. تو تین چیز نہیں ہونا، تین چیز نہیں ہونا، ایک تو مدہ نہیں ہونا، دوسرا کیا ہے نون انفعال نہیں ہونا، تیسرا کیا ہے یا تصغیر نہیں ہونا. اگر یہ تین چیز نہیں ہوں گے تو کیا ہے ہم کیا ہے حمزہ کے حرکت کو کیا اس سے ما قبل کو دے دیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حمزہ کا ما قبل یا تصغیر میں حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے گرا دینا جائز نہیں. دیکھیے جائز نہیں، نہ اس میں ہم گرا سکتے ہیں، نہ اس میں گرا سکتے ہیں، نہ ان میں گرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا قاعدہ ہے جی، اگر ایسا ہوگا، ایسا ہوگا اگر حمزہ ساکن، حمزہ متحرک سے پہلے کیا ہے مدہ والے حروف ہوں گے، یا ہے واو ہے یا جو بھی ہے، تو اس سے واو کو بدل دیں گے، پھر کیا ہے ادغام کر دیں گے. یا کو یا میں کیا ہے بدل، حمزہ کو یا میں بدل دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے یا ہے، کیونکہ اس سے پہلے واو ہے،
اور بدلنے کے بعد کیا ہے دونوں کو کیا ہے ملا دیں گے مدغم کر دیں گے خطیتن ہو گیا اور مقربن ہو گیا چلے اس کے بعد ہے قاعدہ آمنا آمنا کا قاعدہ دیکھیے قاعدہ آمنا جب دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں جب دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو اسے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے بس وہی جو محموز کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا حمزہ میں جو حرکت ہے اسی کے موافق کیا ہے حرکت سے بدل دینا ہے جیسے مان کے چلیے یہاں پر ایک حمزہ ہے اور یہاں پر ایک حمزہ ہے یہ زبر ہے اور یہ سکون ہے سمجھیے نا اچھا یہاں پر ایک حمزہ ہے یہ پیش ہے اور یہ سکون ہے یہاں پر ایک حمزہ ہے یہ زیر ہے اور یہ سکون ہے تو کیا بولے جب دو حمزہ جمع ہو یہ سب میں دیکھ لیجیے جب دو حمزہ جمع دیکھیے یہاں پر دو حمزہ جمع ہے یہاں پر دو حمزہ جمع ہے یہاں پر بھی دو حمزہ جمع ہے ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو دیکھیے دوسرا حمزہ ساکن ہے یہ زبر ہے یہاں ساکن ہے یہاں پیش ہے یہاں ساکن ہے یہاں پر زیر ہے یہاں پر ساکن ہے ٹھیک ہے تو دوسرا حمزہ ساکن ہو تو اسے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا ضروری ہے تو پہلے حمزہ کیا ہے زبر ہے تو یہاں پر کیا ہم بدل دیں گے الف سے بدل دیں گے اس کو یہاں پر پیش ہے تو یہاں پر واو سے بدل دیں گے یہاں پر زیر ہے تو یہاں پر یا سے بدل دیں گے جیسے او ای تھا نا اب ہو گیا او ای ہو گیا او ای ہو گیا دیکھیے او ای ہو گیا نا دیکھیے دیکھیے آمنا سے آمنا ہوا آمنا سے آمنا سے کیا ہوا جی دیکھیے یہاں پر دو حمزہ جمع ہے ایسا ایک منٹ رکیے تھوڑا سا ہے تو دیکھیے یہاں پر کیا تھا آمنا یہاں پر زبر یہاں پر جزم ہے نا تو کیا بول رہے ہیں دیکھیے جب دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں دیکھیے دونوں حمزہ جمع ہو گیا ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہو دوسرا حمزہ ساکن ہے دیکھیے دوسرا حمزہ ساکن ہے تو اسے پہلے حمزے کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا ضروری ہے پہلے حرکت کے مطابق کیا ہے حرف علت بدل دینا ضروری ہے اب دیکھیے یہاں پر آ ہے تو جب حرف علت سے الف سے بدلیں گے تو وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے حرکت نہیں ہوتی ہے تو ہو گیا آمنا اس کو کیسا لکھ دیں گے ہم آمنا ٹھیک ہے تو یہاں پر الف کی بات ہوئی کیونکہ زبر تھا سمجھ گیا دیکھیے آمنا میں دو حمزہ جمع ہوئے دوسرا ساکن ہے اسے پہلے حمزہ کی حرکت فتحہ کے موافق حرف علت الف سے وجوباً بدلا مانے واجب وجوباً بدلا تو آمنا ہوا وجوباً مانے کیا ضروری وجوباً واجب واجبی طور پر کیا ہے بدلا دیکھیے حرف علت سے بدلنا ضروری ہے دیکھیے لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا جائز ہے واجب کے بارے میں نہیں پڑھا لیکن یہاں پر آمنا کے قاعدے میں کیا آپ کو وجوبی طور پر ضروری کیا ہے بدلنا ہے دوسرا دیکھیے زبر کو ہم نے کیا ہے زبر کو ہم نے الف سے بدلا اب اگر یہاں پر پیش ہے تو واو سے بدلیں گے ایک دم آسان مسئلہ ہے دیکھیے او مینا دیکھیے او مینا ہو گیا او مینا کیسا ہے او حمزہ ہے یہ ہے او مینا ایسا ہے نا یہاں بھی حمزہ ہے ٹھیک ہے تو ہو گیا کیا او مینا اب دیکھیے یہاں پر او مینا میں دو حمزہ جمع ہوئے دوسرا حمزہ ساکن ہے دیکھیے دوسرا حمزہ ساکن ہے یہاں پر اسے پہلے حمزہ کی حرکت ضمہ کے موافق حرف علت واو سے وجوباً بدلا تو کیا ہو گیا او مینا ہو گیا اصل میں کیا تھا یہ ایسا تھا او مینا مینا یہاں پر جزم تھا مینا بدل کر کیا کر دیا ہم لوگوں نے
اومینا کر دیا. کیا بدل دیا؟ اومینا کر دیا. چلیے اومینا سے اومینا. اس کے بعد اوپر کیجئے جی. اس کے بعد دیکھیے کہ ارے بھائی یہاں پر اور ایک یا کا کہاں ہے؟ یا میں لے کر آئیے. ہاں دیکھیے اس کے بعد کیا ہے دیکھیے ایمان. دیکھیے حمزہ ہے، زیر ہے، اس کے بعد پھر یہ حمزہ ہے، ساکن ہے، اور یہ کیا ہے؟ مانون. کیا ہو گیا؟ ایمان. ایمان. تو دیکھیے حمزہ کیا ہے؟ دو حمزہ جمع ہو گئے. یہ ایک حمزہ اور یہ ایک حمزہ دونوں جمع ہو گئے. کیا قاعدہ ہم نے پڑھا؟ اگر دو حمزہ جمع ہو گئے تو پہلے حمزہ کی جو حرکت ہے، پہلے حمزہ میں کیا حرکت ہے؟ زیر ہے، کسرہ ہے، اور زیر کے موافق حرف علت کیا ہے؟ زیر کے موافق حرف علت یا ہے. تو ہم یہاں پر کیا بڑھا دیے؟ یا بڑھا دیے. تو کیا ہو گیا؟ ایمان. ایمان سے کیا ہو گیا؟ ایمان. دیکھیے یہاں پر ایمان میں دو حمزہ جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے. دیکھیے دوسرا حمزہ ساکن ہے یہ والا. اسے پہلے حمزہ کی حرکت کسرہ کے موافق کیا ہے؟ حرف علت یا سے وجوباً بدل دیا. تو کیا ہو گیا؟ ایمان ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ ایمان ہو گیا. تو یہ محموز کے قواعد کیا ہے؟ اچھی طریقے سے آپ کے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. تو محموز کے قواعد یہاں پر ختم ہوئے. انشاءاللہ ہم آئندہ کل مضاعف کے قواعد کو پڑھیں گے. تب تک اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام کو کیا ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنے اور ان کو بہتر طریقے سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.